بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم باب فی العتیرۃ۔ یہ باب ہے عتیرہ جانور کے بیان کے اندر۔ جاہلیت کے زمانے میں کچھ جانور اللہ کے نام کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح ہوتے تھے۔ اللہ کے نام کے بغیر آج بھی ذبح کیا جائے تو غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ مردار ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے لیے بھی ذبح کیا جائے تو وہ بھی مردار ہے۔ عتیرہ وہ جانور جاہلیت کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جس جانور کو مختلف اقوال ہیں کہ مشرکین بچہ جب پیدا ہوتا ہے جانور کا پہلا تو وہ جانور کا پہلا بچہ ذبح کر دیتے، اور وہ ذبح جو جانور کیا جاتا وہ کسی بت کے نام پر بت کے لیے ذبح کیا جاتا۔ اسی طرح دوسرا قول یہ بھی ہے کہ 100 جانور 100 اونٹ جب پورے ہو جاتے تو اس کے بعد پھر ایک جب بھی پہلا بچہ پیدا ہوتا جس بھی جانور سے بھی پیدا ہوتا تو اس کو بھی ذبح کر دیتے۔ تو یہ عتیرہ جانور ہے۔ ان سب کی نفی ہے، جمہور کے نزدیک، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نفی ہے، یعنی یہ ابتداء اسلام میں یہ جانور انہی قیود کے ساتھ ذبح ہوتے تھے اللہ کے لیے، لیکن ابتداء میں تھا۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ منسوخ ہو گیا۔ اب اس قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ جانور 50 ہوں 100 ہوں تو ذبح کیے جائیں گے، بلکہ جب زکوٰۃ اور فرائض کا حکم آ گیا تو اس کے بعد پھر یہ نفلی حکم ہے کہ کوئی جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہے جس وقت کے اندر بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح عتیرہ جو جانور ہے یہ رجب کے پہلے عشرے میں ذبح کیا جاتا تھا، تو ابتداء اسلام میں اس کا جواز تھا، اللہ کے نام پر رجب کے مہینے میں جائز تھا۔ بعد میں جمہور کے نزدیک منسوخ ہو گیا سلسلہ۔ اب کسی بھی وقت میں جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، شرط وہی ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ اسی طرح فرع کی بھی نفی ہے۔ بعض روایات میں عتیرہ اور فرع کی اس بات آئے گا تو وہ ابتدا پر معمول ہے، نفی آئے گی تو منسوخ پر معمول ہے۔ شوافی کہتے ہیں کہ ان کا اب بھی ثبوت ہے، جہاں وہ تھوڑی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں نفی آئے گی کہ جہاں آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ یہ جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے تو اس سے مراد وہ محمول کرتے ہیں وجوب کے اوپر کہ ہر صورت میں اس کو اس طریقے سے ذبح نہیں کیا جائے گا۔ جہاں اجازت ہے تو وہاں معمول کرتے ہیں استحباب کے اوپر کہ یہ جانور مستحب ہے، اجازت ہے، ذبح کر سکتے ہیں، شرط وہی ہے کہ وہ رخ ہٹ گیا ہے، جاہلیت کے زمانے میں جو خیالات تھے وہ ہٹ گئے ہیں۔ اب اگر کوئی اللہ کے نام پر رجب کے مہینے میں ذبح کرتا ہے یا اس کا جانور 50 کی تعداد کو پورا کر چکا ہے بطور مباح کے، اس کے لیے اجازت ہے۔ ہمارے ہاں یہ جاہلیت کی رسم ہے، سب سلسلہ منسوخ ہو چکا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی مستحب طور پر ویسے ہی کوئی صدقہ خیرات جانور کرنا چاہتا ہے تو اسلامی طریقے سے کر سکتا ہے، قید نہیں ہے، کسی مہینے کے ساتھ خاص بات نہیں ہے۔ پہلی روایت حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام کو آواز دی، عرض کیا کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں عتیرہ جانور ذبح کرتے تھے، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ذبح کرو اللہ کے لیے کسی بھی مہینے کے اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی ہے، اور دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس صورت میں گویا کہ یہ اجازت یہاں مل رہی، یہ ہم ابتدا پر معمول کرتے ہیں۔ پھر سائل نے سوال کیا کہ آپ ہمیں فرع کے بارے میں، فرع بھی ایک جاہلیت کا طریقہ تھا، اس جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا فی کل صائمۃ فرع، ہر 100 جانور کے اوپر، ہر چرنے جانور کی جو تعداد ہے وہ جاہلیت کے زمانے میں تھی وہ 100 تھی، تو اس کے اوپر ایک فرع ہے کہ جس کو تم چارہ کھلاتے ہو، چارہ لا کر اس کو کھلاتے ہو یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ ابتدائے جاہلیت کے زمانے میں تو یہ تھا کہ جیسے پہلا بچہ پیدا ہو بھلے دودھ پیتا بچہ کیوں نہ اس کو ذبح کر دیتے، لیکن آپ علیہ السلام نے جو اجازت دی ہے وہ اس طور پر کہ اس کو بڑا ہونے دو، جانور کو بڑا ہونے دو، اس کو چارہ وغیرہ کھلاؤ یہاں تک کہ وہ بوجھ اٹھائے یا پھر حاجیوں کو اٹھائے یا پھر کام کاج میں آنے لگ جائے، یعنی موٹا تازہ ہو جائے، جوان ہو جائے۔ تو اس صورت میں پھر تم اس کو
صدقہ کر دو، اس صورت میں پھر ذبح کر سکتے ہو اللہ کے نام پر۔ راوی بیچ میں خالد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری مراد یہ بھی ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ جو میرے استاذ نے روایت نقل کی ہے، اس سے مراد علی ابن سبیل بھی موجود ہے الفاظ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ حجیج ابن سبیل کے بھی الفاظ ہیں کہ مسافر کے لیے اس کو صدقہ کیا جائے یا سواری کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب بڑا ہو جائے تو اس کو ذبح کیا جائے۔ چھوٹے کو ذبح کرو گے تو ماں علیحدہ پریشان ہوگی، گوشت بھی نہیں ملے گا اور خام خواہ کا نقصان علیحدہ ہوگا، اور ماں کو علیحدہ دکھ دینا بھی ہے، دودھ بھی نہیں دے گی، تو یہ سارے نقصانات ہیں۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا فرا ولا عتیرہ، عتیرہ رجب کے مہینے میں جاہلیت کے زمانے میں جو ذبح کرتے تھے، اب بھی اگر کوئی کسی بزرگ کے نام پر ذبح کرتا ہے تو یہ بھی وہی رسم ہے۔ بزرگ کے لیے سال ثواب تو کرنا جائز ہے، لیکن کسی بزرگ کے نام پر یا بطور خاص اس کے لیے ذبح کرنا یہ بھی وہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ جو جاہلیت میں بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اب بزرگوں کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں، تو اسلام میں اس کی بھی ممانعت ہے اسی حدیث کے ضمن سے۔ اگلی روایت حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے الفرع اول النتاج کان ينتج لهم فيذبحونه، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ فرع سے مراد وہ پہلا بچہ ہے کہ جب وہ پہلا بچہ ہوتا تو اس کو وہ ذبح کر دیتے۔ جاہلیت کے زمانے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ پہلا بچہ ابتدائی طور پر جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بت کے نام پر ہوتا تھا۔ پہلا بچہ جانور کا پہلا بچہ بھی مراد ہے۔ دوسرا قول یہ کہ 100 جب اونٹ پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک بچہ جو بھی پیدا ہوتا پہلا، اس صورت میں وہ بتوں کے نام پر جاتا۔ اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کل 50 شاۃ شاۃ، آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہر 50 بکریوں کے اوپر ایک بکری ہے، یعنی ذبح کی جائے۔ یہ بھی وہی ابتدائی جاہلیت کے زمانے میں تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا کہ بتوں کے نام پر ہوتا تھا کہ اسلام میں ابتدائی زمانے میں یہ حکم آیا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ کے نام پر، اللہ نے 50 بکریاں دی تو اس میں سے ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کرو، لیکن یہ حکم استحبابی ہے، فرض واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا ہے تو اس صورت میں اب یہ فرض نہیں رہا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں قال بعض محدثین نے یہ بھی الفاظ نقل کیے ہیں الفرع اول ما تنتج الابل كانوا يذبحون لتواغيتهم ثم ياكلوا ويلقى جلده على الشجرة والعتيرة في العشر الاول من رجب۔ فرع وہ جانور ہے کہ جو اونٹنی سے پہلا بچہ پیدا ہوتا، وہ اپنے جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے پھر اس کو کھاتے کھلاتے، اور جو بچہ ہے وہ اس کی جلد کو درخت کے اوپر ڈال دیتے۔ عتیرہ وہ جانور کے جو رجب کے پہلے عشرے کے اندر ذبح کیا جاتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا عتیرہ جانور یا فرع جانور دونوں بالاتفاق جمہور ائمہ احناف سب کے نزدیک یہ معاملات منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب جو بھی جانور ذبح کیا جائے گا اس کے لیے کوئی خاص شرط نہیں ہے، کوئی وقت قید وغیرہ نہیں، اللہ کے نام پر جب بھی کوئی ذبح کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔